اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کرنا چاہوں گا رانی پور کے حوالے سے اور اس کمسن بچی کے حوالے سے جو باتیں میں نے سنی ہیں اور آج جو میڈیا پر باتیں ہوتی رہی ہیں، تھوڑا سا خلاصہ کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آنے والی ویڈیوز میں ہمارا آپ کا رابطہ قائم رہے۔ رانی پور کا واقعہ انتہائی افسوسناک، انتہائی شرمناک واقعہ۔ ایک جعلی پیر، ایک ڈھونگی پیر، ایک بدماش پیر، ایک عیاش پیر اسد شاہ نے جو کچھ کیا کسی بھی طریقے سے قابل بیان نہیں ہے۔ قابل معافی تو دور کی بات ہے، قابل بیان بھی نہیں ہے۔ بچی کی جو ابتدائی میڈیکل رپورٹ آئی تھی اس پر بھی میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، اور آج جو تھوڑی سی اور تفصیلات سامنے آئی ہیں، میں پھر کہوں گا بچی فاطمہ نام کی جو 10 سال کی تھی، مجھے اس بچی کے بارے میں ایک اطمینان ہے کہ وہ بچی اب اس دنیا میں نہیں ہے مزید ظلم سہنے کے لیے۔ صرف یہ ایک اطمینان ہے، ورنہ جو ظلم اس بچی نے سہے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے جیتی رہی ہے۔ جو کچھ اور باتیں سامنے آئی ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے کہ بچی کے ساتھ یہ جو ظلم ہوتا رہا ہے نا، جنسی زیادتی کا، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 1 سال سے مسلسل ہوتا رہا ہے۔ 1 سال سے کیسے وہ برداشت کرتی رہی بچی؟ ایک بچی، کم سن بچی، 9 سال کی بچی، جس کے ساتھ یہ درندہ پیر جو ہے وہ جنسی زیادتی کرتا رہا اور وہ برداشت کرتی رہی۔ پتہ نہیں اس کے والدین کو اس نے بتایا ہوگا یا کبھی یا نہیں، کیا کہہ کر اس کا منہ بند کرایا جاتا رہا ہوگا۔ اور پھر جو دوسری بات سامنے آئی، یہ درندہ پیر جو ہے یہ ڈارک ویب کسی کا ممبر ہے، وہاں پر یہ بچوں کی اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے۔ شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو انسان کہتے ہوئے۔ اور پھر آپ وہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی والدہ جو قرآن مجید لے کر پہنچی ہیں پریس کانفرنس کی، اور اپنے مریدوں سے کہہ رہی ہیں کہ سب قرآن لے کر تھانے عدالت چلیں اور قسم کھائیں کہ اسد شاہ بے گناہ ہے۔ اس طرح بچ جائے گا وہ؟ قرآن کو آپ لوگوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کی جھوٹی قسم کھانا کوئی آپ نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ ناظرین اکرام، آپ سوچئے، جن کی چھوٹی بچیاں ہیں نا، وہ سوچیں بچیوں کو کہ سر پر ہاتھ رکھ کر کہ کیا یہ شخص، کیا یہ درندہ معافی کے لائق ہے؟ مجھے ایک جاننے والے کا فون آیا جو کینیڈا میں مقیم ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی کسی طرح ہم یہ ملک میں جا کر اس درندے کے اوپر کتے نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اس سے کم تر اس کی کوئی سزا بنتی نہیں ہے کہ خونخوار اور وحشی کتے اس کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، اور پھر وہ جس ڈارک ویب پر یہ تصویریں اور یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتا تھا وہاں پہ لائیو سٹریمنگ کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ ہوتا ہے ایسے کتوں کا، ایسے درندوں کا انجام۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ خاتون جنہوں نے مجھے میسج بھی کیا، ایک اور انہوں نے بھی 2-3 خواتین نے ایسے باتیں کی، اور 2-3 جو میرے جاننے والے ہیں، تقریباً ایک ہی باتیں ہیں۔ اب اندازہ یہ کیجئے کہ ایک 9 سال کی بچی کے اوپر یہ ظلم و تشدد کیا گیا، اور اس کو 1 سال تک مسلسل ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ 1 سال تک اس بچی کو جنسی زیادتی، اور جو
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ। वो कह चुके हैं कि जिस्म के दोनों तरफ से ज़्यादती की गई। मैं इससे ज़्यादा महज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है बयान करने को कि ये किस तरह के लोग हैं जो बच्चियों के साथ, कम सन बच्चियों के साथ इस तरह के जुर्म कर रहे हैं। मैं नहीं मालूम कि ये किस तरह अपने आप को इंसान कहते हैं, और यहाँ पर वालदा साहिबा जो है ना, वो कुरान मजीद, अल्लाह ताला की पाक और मुक़द्दस तरीन किताब को लेकर पहुँचना चाह रही हैं अदालत। क्या इस तरह वो बच जाएगा? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी हैं? कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट झूठी हैं? जो वीडियोस आ रही हैं वो कमरे में जहाँ पे वो दरिंदा पीर कंबल लेके लेटा हुआ था और बच्ची बग़ैर कपड़ों के, बग़ैर कमीज़ के नज़र आ रही है, उसकी हालत देखी जा सकती है वहाँ पर। मैं यही कह सकते हैं जी, अरबाब इख्तियार से अगर किसी तक हमारी बात पहुँच सके कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि हम अपने तौर पर तो ये कह सकते हैं कि हम ज़ालिमों के साथ नहीं, मज़लूमों के साथ हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बच्ची की मग़फ़िरत फ़रमाए और इस तरह के दरिंदों को बहुत जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।